السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا SLO ہے یہ 9.5 کا ہی ایک حصہ ہے، کنسیکوینسز اینڈ ایوری ڈے اپلیکیشن آف ہیٹ ٹرانسفر۔ 9.5.2 ہے ڈسکرائب گرین ہاؤس افیکٹ آن دی بیسس آف ہیٹ ریڈیشن ایمٹس بائی دا سن، یعنی کہ جو سن سے ہم ریڈیشن آتی ہیں اس پہ گرین ہاؤس کس طرح کام کرتا ہے، گرین ہاؤس افیکٹ کیسے افیکٹ ہوتا ہے یا گرین ہاؤس میں کیسے کارآمد ہے، یہ بتانا ہے ہم نے۔ لائٹ فرام دا سن کنٹینز تھرمل ریڈیشن انفراریڈ آف لانگ ویو لینتھ ایز ویل ایز لائٹ اینڈ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آف شارٹ ویو لینتھ۔ اب کچھ ریڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح سے انفراریڈ وغیرہ ہو گئی، اور اسی طرح سے کچھ کی ویو لینتھ جو سی ہے نا وہ لائٹ یعنی کم ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو، یعنی لائٹ جو سی ہوتی ہے جو ویزیبل لائٹ ہے اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے ان کی ویو لینتھ شارٹ ہوتی ہے۔ گلاس اینڈ ٹرانسپیرنٹ پولیتھین شیٹس allow only radiations of short wavelength to pass through easily، یعنی کہ شارٹ ویو لینتھ جو سی ہے جو سن سے آ رہی ہے، جس طرح سے انفراریڈ جو ہے یہ جو لائٹ ہے اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے ان کو تو اجازت دے گی اندر آنے کی، لیکن جو انفراریڈ یعنی کہ لانگ ویو لینتھ ہے اس کو اجازت نہیں دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لائٹ ایزیلی جو اندر آ جاتی ہے گلاس کے ذریعے سے، وہ شارٹ ویو لینتھ ہے جس کی وجہ سے آ جاتی ہے، تو انفراریڈ ریڈیشن جو سی وہ رک جائیں گی، اس کا مطلب ہے۔ سو اے گرین ہاؤس بیکمز اے ہیٹ ٹریپ، اس کا مطلب ہے گرین ہاؤس جو ہے نا وہ ہیٹ کو ٹریپ کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو ہیٹ اندر آتی ہے وہ تو اندر آ گئی، لیکن جو اندر پودے وغیرہ ہیں یا جو آبجیکٹ وغیرہ ہیں وہ جو ریڈیشن خارج کرتے ہیں وہ لانگ ویو لینتھ کی ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ جو آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ ریڈیشنز فرام دا سن، جو ریڈیشن آتی ہیں سن سے، پاس ایزیلی تھرو گلاس اینڈ وارمس اپ دا آبجیکٹس ان دا گرین ہاؤس۔ اصل میں گرین ہاؤس جو سا ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم بناتے ہیں وہ ایک گلاس کا، یہ پولیتھین شیٹ کا بنایا جاتا ہے اور پورا کمرہ ہی جو سا گلاس کا بنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ تو وہ جو گلاس یا پولیتھین ہوتا ہے اس سے ہیٹ کی ریڈیشنز اندر تو آ جاتی ہیں لیکن انفراریڈ کو اندر نہیں آنے دیتا، ایک تو وہ یعنی آتی ہی جو سی ہمارے پاس ریڈیشن سن سے ہیں وہ شارٹ ویو لینتھ کی آتی ہیں، لائٹ آتی ہے یا الٹرا وائلٹ آتی ہے، انفراریڈ کو تو پہلے ہی روک لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب لائٹ جو اندر آئے گی، جو ہیٹ آئے گی وہ اس کو وارم اپ کرے گی، اور دیز آبجیکٹس اینڈ پلانٹس گیو آؤٹ ریڈیشنز آف مچ لانگر ویو لینتھ اینڈ ڈو ناٹ گیو آؤٹ ان ایٹماسفیئر ایزیلی اینڈ ریفلیکٹڈ بیک ٹو ان دا گرین ہاؤس۔ تو جو اندر پودے لگے ہوتے ہیں یا جو آبجیکٹ ہوتے ہیں ان کی جو سی ریڈیشنز ہیں وہ لانگ ویو لینتھ کی ہوتی ہیں، اب وہ گلاس سے باہر نہیں جا سکتی، وہ بھی اندر رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جو لائٹ باہر سے آئی یا ہیٹ آئی ہے وہ بھی اندر رہتی ہے، تو اس طرح سے ٹمپریچر اندر کا بڑھ جاتا ہے باہر کی نسبت۔ دس مینٹینز دی ان سائڈ ٹمپریچر آف دا گرین ہاؤس اینڈ ڈیو ٹو وچ سم پلانٹس ہیو بیٹر گروتھ۔ اب باہر ٹمپریچر اگر بہت کم ہے تو ہیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو ہم پھر گرین ہاؤس کو یوز کرتے ہوئے ان کی گروتھ جو سی ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، ان کی خوراک جو سی اچھی بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے ٹمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گرین ہاؤس کے اندر جو سا ہے ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور پودے جو سے آسانی سے اس کی اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر آلسو بیہیو ان اے سملر وے۔ اب جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے گیس ہے ایک، آپ کو پتہ ہے، اور واٹر جو سا ہے یہ بھی اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں جس طرح سے گرین ہاؤس میں جو سی ہیٹ اور شارٹ ویو لینتھ بیہیو کرتی ہیں۔ ٹو ریڈیشنز ایز گلاس اور پولیتھین، کہ وہ جس طرح سے گلاس اور پولیتھین ریڈیشن کو اپنے اندر آنے دیتا ہے لیکن لانگ کو نہیں آنے دیتا، شارٹ کو آنے دیتا ہے، اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ آج ایٹماسفیئر کنٹینز کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اینڈ واٹر ویپرز ہے۔ اٹ کازز گرین ہاؤس افیکٹ، ان کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، اینڈ دس مینٹینز اے ٹمپریچر آف دی ارتھ، اور یہ ٹمپریچر ارتھ کو مینٹین رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ رات جب ہوتی ہے تو جو اندر ہیٹ ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی، یہ ٹریپ کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے رات کو اگر سورج چلا جاتا ہے
تو جلدی سے زیادہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، باقی ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے۔ اسی طرح سے دن میں جو ٹمپریچر آتا ہے وہ بھی اتنا ٹمپریچر آتا ہے کہ وہ ٹمپریچر مینٹین رہے، زیادہ نہ بڑھ جائے۔ پرسنٹیج آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہیز بین انکریزڈ کنسیڈریبلی، کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ سینچریز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے، ایک تو ہم جب گھر میں جو سے پروسیسز یعنی کہ آگ جلاتے ہیں، اسی طرح سے جو دھواں وغیرہ ہے، اسی طرح سے جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس طرح سے رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ پودے خارج کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو بڑھانے کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پودے اگر لگائے جائیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آکسیجن جو وہ باہر نکالتے ہیں، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ مینٹین رہتی ہے۔ ڈیو ٹو وچ ایوریج ٹمپریچر آف دی ارتھ انکریزڈ بائی ٹریپنگ مور ہیٹ بائی گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ اب جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگی اتنی وہ ہیٹ ٹریپ کرے گی، ہیٹ کو وہ باہر نہیں جانے دے گی، جس کی وجہ سے اندر کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دس فینومین از نون ایز گلوبل وارمنگ۔ اور جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بڑھنے سے ہیٹ زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور جب ہیٹ بڑھے گی تو ظاہر ہے گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، اسی طرح سے سیلاب زیادہ آئیں گے، اسی طرح سے ٹمپریچر جو سطح ہے سمندر کی وہ بڑھتی جاتی ہے ایسا ایسا۔ تو یہ اٹ از اے سیریس پرابلم فار ارتھ۔ اب گلوبل وارمنگ جو ہے نا ایک سیریس پرابلم بن گیا ارتھ کے لیے، اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پودے جو ہیں زیادہ سے زیادہ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایک گڈ ایگزامپل آف ریڈیشن اینڈ ہیٹ ٹریپ از تھرموس فلاسک۔ اب آپ کی بک کے اندر تھرموس فلاسک بنی ہوئی ہے، لاسٹ ٹاپک ہے بک میں پی ٹی بی میں، اس میں تھرموس فلاسک بنا کے بتائی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے۔ تھرموس فلاسک میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے اندر، جو کہ شائنی ہوتا ہے، شائنی سلور ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں چائے وغیرہ اندر ڈالتے ہیں تو جب اندر کی ہیٹ ہے وہ باہر نکلنے لگتی ہے تو وہ اس کو ریفلیکٹ کر کے اندر ہی بھیج دیتا ہے، اور جب باہر سے ٹھنڈک جو ان سے اندر آنے لگتی ہے تو اس کو ریفلیکٹ کر کے باہر بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے اندر کا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، باہر کے ٹمپریچر کی وجہ سے وہ جلدی جو سی چائے ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر برف رکھتے ہیں آپ، آئس کیوبز رکھتے ہیں اسی طرح سے تھرمس کے اندر جو کہ پہلے آتے ہوتے تھے، تو وہ آئس کیوب کو پگھلنے نہیں دیتا، کہ اندر کی جو سی ہیٹ ہے، جو ٹھنڈک ہے وہ باہر نہیں جا سکتی، اور باہر کی جو ہیٹ ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح سے ایگزامپل جو سی ہے یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے، گڈ ایگزامپل آف ریڈیشن اینڈ ہیٹ ٹریپ از تھرمس فلاسک۔ تو تھرمس فلاسک کے ذریعے سے آپ ہیٹ ٹریپ جو سی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ ٹمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں، یعنی چائے زیادہ دیر تک گرم رہ سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آپ کا ریڈیشن ہے، اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل ایسے بھی لی جا سکتی ہے کہ آپ اگر بلینکٹ یوز کرتے ہیں رات کو سوتے وقت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے وہ اندر ٹریپ ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ اندر ٹریپ ہوتی جاتی ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو جو سا ٹمپریچر ہے کمبل جو سا وہ گرم ہو گیا۔ وہ اصل میں کمبل گرم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے جو جسم سے نکل رہی ہے ہیٹ وہ ٹریپ ہوتی جاتی ہے، اور وہ ہیٹ جو سی ٹریپ کرتا ہے کمبل، وہ جب باہر نہیں نکلے گی تو اندر کا ٹمپریچر جو سا انکریز ہو جائے گا، اور باہر کا ٹمپریچر اندر نہیں آ سکے گا، اندر کا باہر نہیں جا سکے گا، جس کی وجہ سے آپ بیٹر فیل کرتے ہیں سردیوں میں۔ تو یہ جو سا ٹاپک ہے ریڈیشن کا، اس کے اپلیکیشن اور کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ جتنا ہم ٹائم لگا دیں اتنا ہی کم ہے۔ یعنی کہ جو ریڈیشن ہے یہ ٹاپک جو ہے بہت وسیع ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں، کلر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پروسیسز جو سے نا ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو یہ آج کا ہمارا ایس ایل او تھا 9.5.2۔ آج ہمارا چیپٹر جو سا اس لحاظ سے ختم ہو گیا ہے، ریڈیشن کا ٹاپک بھی ہمارا کور ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔